یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا۔ کہ حسب مراتب کے لیں یا جو جیسے اسلامی بہنوں کا الگ ہے، اسلامی بھائیوں کا الگ ہے، مدنی منوں کا الگ ہے، اس طرح طالبات اور طالبات کا الگ ہے، یعنی کہ یہ ان کے حسب اعلیٰ میں ہمارے لیے 72 ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے۔ تو ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ گویا کہ ایک 72 مدنی جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا معجون شفا ہے، جسے ایک ٹائم فریم کے ساتھ، ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اگر اس کو مستقل طور پر اس کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیا گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ٹائم فریم کے اندر آپ کو اس معجون شفا سے ظاہری باطنی معاملات میں شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ مدینہ مدینہ بھی درست ہے مفتی صاحب؟ جی ایسا بجا فرما رہے ہیں۔ اور یہ میں عرض کروں گا کیونکہ جیسے ڈاکٹر بھی پرسکرپشن دیتا ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گولی کھانا کھانے سے پہلے، یہ کھانا کھانے کے بعد، یہ 2 دفعہ ہے، یہ 1 مرتبہ ہے، اور یہ کورس آپ نے 30 دن تک یوز کرنا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا علاج، یہ ڈاکٹر نے دیا علاج، پھر ڈاکٹر ساتھ دیتا ہے پرہیز، کیونکہ شفا پانے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے علاج اور ایک ہے پرہیز۔ اسی طرح ظاہری باطنی شفا پانے کے بھی 2 طریقے ہیں، گناہوں سے اور برائیوں سے شفا پانے کے بھی 2 طریقے ہیں، 2 طریقے، ایک ہے علاج ایک ہے پرہیز، یعنی ایک ہے نیکیاں کرنا جی جی، اور ایک ہے برائی سے بچنا، اچھا، یعنی ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے جھوٹ سے بچنا، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے غیبت سے بچنا۔ تو یوں مطلب کہ کچھ کام کرنے کے ہیں جو ہمیں تزکیہ دیتے ہیں، اور کچھ کام نہ کرنے کے جو ہمیں تزکیہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو دوا بھی لینی ہے جی جی، اور پرہیز بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی صرف دوائی لیتا رہے، پرہیز نہ کرے، ڈاکٹر بولے کہ یہ گلا درست کرنے کی گولی کھاتے چلے جاؤ، میں دوا بھی کھا رہا ہوں اور ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہوں، مرچی مسالہ بھی کھا رہا ہوں، پھر ڈاکٹر کو جا کے بولو ڈاکٹر صاحب دوائی کھا کر عدم ہو گیا لیکن میرا گلا ہے کہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو ڈاکٹر پوچھے گا کہ تم تو دوائی بھی تو برف کے پانی سے پی رہے ہو، تو کیسے تم کو مطلب کہ فرق پڑے گا؟ تو ایک لاجیکل بات ہے، کانسیپٹ سامنے آنا چاہیے کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعوت دوں گا اسلامی بھائیوں کو، وہ آ جائیں اور ماحول میں آنے کے بعد اس کی پوری چھتری کے نیچے آئیں۔ اب آپ آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں یوں بھی نہ کریں، پوری کی پوری یہ دعوت اسلامی کی مدنی چھتری ہے، اس کے نیچے آ جائیں، ویسے بھی آدھے دھوپ اور آدھے سائے میں نہیں رہنا چاہیے، تو پورے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چھتری کے نیچے آ جائیں، اور جو ایک یہاں سے مدنی پھول مل رہے ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، کو گلدستہ بڑھا رکھیں، بہت سارے مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا دل یہ مطلب کہ گارڈن ہو جائے گا، پورا گلستان ہو جائے گا، ایک باغ ہو جائے گا، باغ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ آ جائیے، اور یہ جیسے کہ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد پر کچھ نہ کچھ مختصراً ہی میں کہوں گا، یقیناً میں مختصراً کہوں گا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے داد سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ تو یہ جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے، سیرت مبارکہ کے جس پہلو پر بھی، کسی ایک پہلو پر بھی، کسی ایک ٹاپک پر بھی جب کوئی بھی بات کی جائے گی، وہ چاہے زندگی بھر کی جائے اور کما حق ہو بھی کی جائے، تب بھی اس بات کو پورا نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت پہلے ہی فرما چکے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے،
نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں کیا گے. بات ہے، کیا بات. تو یہ مطلب ہمارا ایک ذہن ہے. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی بیان ہوا، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم نے سنے. تو کچھ نعت خوان بھی ہم کو 1-2 منٹ تھوڑا جھمائیں. ایسے کال لے لیتے ہیں، ناظرین کی کال لے لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ. ابھی نعت خوان اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی. اچھا جی تو چلے پھر کال لے لیتے ہیں. جی چلو میں نے بھی ٹھیک ہے، آواز نہیں ہے یار ابھی. تو لبائک آپ سنا تو دیا ہے، یوں تو تھوڑے تو بولو تو یار، بول تو گئی. ہماری آواز اب آپ نے نعت خان بولا، نعت خان چلے گئے. آپ کو پتا ہے ہم نے پچھلے سلسلے میں مفتی صاحب سے نعت سنی تھی. اللہ اللہ، آج بھی میں بھی اشتیاق رکھتا ہوں. اللہ اکبر. کال لے لیں. صلو علی الحبیب. ویسے نگران شورا بھی پڑھ لیتے ہیں نعت شریف. میں تو وہ تو بہت کچھ کر لیتا ہوں. مجھے تو اچھی طرح وہ آپ فی الحال آپ کال لے لیں. وہ آپ پڑھتے ہیں اکثر جو آپ کی زبان پر رہتی ہے پسند، جو مجھے جیسے معلوم ہے، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، وہ تو آپ میں نے سنی ہے الحمدللہ. بہرحال پہلی کال دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. الحمدللہ عز وجل بہت پیارا اور اصلاحی موضوع. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کے حوالے سے نگران شورا کی خدمت میں التماس ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کے حوالے سے احکامات اور ترغیبات موجود ہیں، تو آج کے دور میں سنت کی پیروی کی اہمیت کے حوالے سے مزید پھول عنایت فرمائی جائیں. کہ ایک اس طرح کی بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ جناب یہ جو سنتیں اور زندگی کے جو طریقے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتے ہیں، یہ اس دور کے اور اس معاشرے کے حوالے سے دیے گئے. تو اب یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے یا ایک بے پر کی منطق ہے، اس سے مدنی پھول ارشاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا لگتا ہے نیا ٹاپک نہیں مل گیا ایک اگلے مدنی مکالمے کے لیے؟ ماشاء اللہ. سنت کی تعریف کے اوپر اصل میں بہت سارا کلام ہو سکتا ہے. سنت کی مختلف اقسام ہیں. سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، سنن ہدا ہے، سنن زوائد ہیں. تو اب آگے پھر ان کی بہت ساری تفصیلات ہیں، ان سب کے اعتبار سے کلام کریں تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. اس لیے میں عرض کی کہ ایک سوال کا جواب نہیں ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے. یعنی اس میں ایک چھوٹا سا میں ایک جواب عرض کروں گا. جیسے ابھی میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی اس میں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت لوگوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے اور انہیں کتاب قرآن سکھاتے تھے اور انہیں حکمت سکھاتے تھے. یہ چاروں کی چاروں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں. یعنی تلاوت قرآن بھی سنت ہے، تزکیہ نفس بھی سنت ہے، تلاوت قرآن تعلیم کتاب بھی سنت ہے اور تعلیم حکمت بھی سنت ہے. تو اب یہ جو چار سنتیں ہیں، کیا ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں؟ یعنی آج اخلاق کو اچھا کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ اسی زمانے کے اندر تھی. آج صبر کی، شکر کی، توکل کی، قناعت کی، تھوڑے کے اوپر جو ہے وہ راضی رہنے کی آج ضرورت نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی. تو اصل میں جو سنت پر یوں کلام جس نے کیا ہے وہ بیسیکلی اس نے سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا. وہ سنت کے مفہوم کو صرف یہ سمجھا کہ شاید جیسے مثال کے طور پہ امامہ باندھنا یا سفید لباس پہننا یہی سنت ہے، یہ بھی سنتیں ہیں. صحیح. لیکن صرف یہ سنتیں نہیں ہیں. سنت کا باب بڑا وسیع ہے. تو اب وہ جو سنت کا وسیع باب ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ کی عبادت کرنا، راتوں کو اس کی عبادت کے لیے جاگنا، تہجد کا ادا کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا اور شفقت، نرمی، رحمت اور خیر خواہی، یہ تمام چیزیں سنت ہیں. تو اب یہ جو سنتیں ہیں ان کو تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بھی یہ کہے گا کہ یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے تھی، آج کے زمانے کے اعتبار سے تو نہیں ہے. تو یہ اصل میں سنت کا مفہوم سمجھنے کے اندر خطا ہے. سنت کا باب بہت وسیع ہے. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کی تعریف یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. اب وہ طریقہ کھانے پینے کے اندر بھی ہے, جی جی, وہ طریقہ پہننے کے اندر بھی ہے, وہ طریقہ سونے کے اندر بھی ہے, وہ طریقہ عبادت میں بھی ہے, وہ طریقہ لوگوں سے ملاقات کرنے میں بھی ہے, وہ طریقہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات چلانے کے اندر بھی ہے, وہ طریقہ لوگوں کی تربیت کرنے میں بھی ہے, وہ طریقہ نیکی کی دعوت دینے میں بھی ہے. تو اب جہاں جہاں جو طریقہ ہے وہ سنت ہے. تو لہذا کھانے پینے میں جو سنتیں آداب ہیں یہ سنن زوائد کے اندر آتی ہیں, اور عبادت کے اندر بہت ساری سنتیں جو ہے وہ سنن زوائد میں ہے, کچھ سنن موقدہ میں, سنن ہدا کے اندر آتی ہیں. تو سنت سے تو دین کا کوئی گوشہ کونا خارج نہیں, ماشاءاللہ, زندگی کے ہر, یعنی اپنی فیملی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, کیا اس کے اندر سنتیں نہیں؟ کاروبار تجارت ہے. جی جی, اب کیا کہیں گے کہ یعنی بیوی کے حقوق پورے کرنا اور اسے اچھے طریقے سے رکھنا, اس کی تکلیف کو برداشت کرنا اور اس کی خوشی کی کوشش کرنا, یہ سنتیں ہیں. تو کیا یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی؟ آج اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھنا چاہیے, اس کو تنگ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے سنت کا جو مفہوم ہے بیسیکلی اس سے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے, تب یہ اعتراض ہوتا ہے. کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ وسوسہ بھی نہیں رہے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. نگران شورا کو مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں گے اس کو پرٹیکولرلی. یہ اصل میں جو سوال کیا نا, الحمدللہ وہ محبت, پیار اور لگاؤ, یہ بہت سارے سوالات کے جوابات دلا دیتا ہے. تو اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے نا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کے سوالات اور وسوسے اور خیالات بھی نہیں آئیں گے, اور شیطان اس طرح کے بہکانے سے بھی, میں امید کرتا ہوں کہ شیطان کے اس طرح کے بہکاوے سے بچتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ. تو مطلب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ صرف ایک سلسلہ دیکھ یا سن لینے سے کانسیپٹ یا مینٹلٹی تبدیل ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. پراپرلی آپ کو دعوت اسلامی جیسا ایک عاشقان رسول کا مدنی ماحول جوائن کرنا پڑے گا, ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک کچھ باتیں سن کر جب ہم ان باتوں کو کہیں ہم ڈیبیٹ یا ڈسکشن میں لیتے ہیں تو پھر اس کے سامنے اس کی اگینسٹ لاجک, اس کے اگینسٹ کوئی مطلب ایویڈینس ملتے ہیں, پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں, یکدر گیر محکم گیر ایک بوا بھرت مضبوطی دے نال بھر. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, عاشقان رسول کی صحبت کو, علماء اہل سنت کی صحبت کو پکڑ کے رکھیں, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ. کانسیپٹ کلیئر ہے, مدینہ مدینہ. وہ جو شروع میں جو ڈسکس چلی تھی نا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں جہاں مطلب کہ وہ فرق آ جاتا ہے نا, کہ درست سمجھا نہیں جاتا, وہاں پر یہ سارے پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں. دوسری کال لے لیں. جی نیکسٹ پلیز. میں یو کے ڈسفر سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی مکالمہ کا سلسلہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ یہ بہت پیارا سلسلہ ہے, اور جس طرح مفتی صاحب اور نگرانی شورا مدین پھول دے رہے ہیں, یہ ہے مدینہ مدینہ. اور میں تمام مدنی چینل کے ویورز اور مدنی چینل کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. عرض یہ ہے کہ تمام مدنی چینل کے ناظرین جو یقیناً ہمارے سلسلوں کے متعلق اپنے پازیٹیو اور حوصلہ افزائی والے, انکریج کرنے والے کمنٹس دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس سے یقیناً دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقصد یا بیان ہوئے, ہم اس پر آج نیت کریں گے, ہم عمل کریں گے, اپنے اندر اپنی ذات پر اس کو نافذ کریں گے, اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست کریں گے, اور قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنا سکھانا, پھر حکمت کے جو ساتھ جو زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اگر ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنے گی تو پھر کس کی زندگی کا حصہ بنے گی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کاش. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال سنائیے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا راجستھان سے محمد عمران بات کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے یہاں اب کی جب میلاد النبی جب کا جلوس نکالا گیا تو باقاعدہ بینڈ اور باجوں گاجوں کے ساتھ میں نکالا گیا, تو کیا اس طریقے سے جاننا صحیح ہے؟ برائے مہربانی ہماری اصلاح فرمائے.
کے بارے میں درد کا اظہار کر چکے ہیں نگرانی شورا. عرض کر بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ تو جائز نہیں ہے. یعنی موسیقی اور آلات موسیقی کا ختم کرنا، اسے تو ہم نے مقاصد بعثت کے اندر بیان کیا ہے. تو اب یہ گانے باجے وغیرہ اس موقع کے اوپر جو ہے اس کی قباحت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یعنی فی نفسی ہی بھی وہ گناہ کے کام ہے، اور اس طرح کے مقدس جو ہے وہ مقدس جو ہے اس طرح کی تقریب کو اور اس طرح کے جلوس کو ان سے آلودہ کرنا جو ہے یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ یہ شیطان کا لگتا ہے کوئی بڑا سسٹمیٹکلی کسی کا وار ہے کہ ایک نیکی کے جو جذبہ ہے اس کے اندر وہ ایسی ملاوٹ کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے غالباً پیسہ بھی جاتا ہوگا، وقت بھی جاتا ہوگا اور گناہ کما لیتے ہیں. علماء سے دوری ہے. جی جی، علماء سے دوری ہے، مدنی ماحول سے دوری ہے، اور اس کی وجہ سے اور اس طرح کے جو غیر شرعی انداز سے جی جی، اس طرح کے نیکیوں بھرے کام کرنے کی یا نیکیوں بھرے کاموں میں جو غیر شرعی انداز داخل کر دیتے ہیں، جی جی، یقیناً وہ قابل مذمت ہے، ان کی مذمت کی جانی چاہیے، مگر مذمت کا بھی ایک انداز ہو کہ صرف ہم نے مذمت کر دی. اب جنہوں نے موسیقی بجائی یا کوئی مطلب ایسے غلط کام کیے یا اس طرح مطلب کوئی بھی بے پردگی کے حوالے سے ہوئے، کیا کوئی ایسے درد مند عاشقان رسول ہیں جو کوئی 2-4 اسلام بھائی مل کر ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ مطلب اس طرح مطلب کہ برملا کسی کے خلاف بات کر دینے میں تو ٹھیک ہے کسی کے معاملے میں، لیکن کیا اس سے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ جی جی، کیا ہماری انفرادی کوشش کا کوئی نظام نہیں ہے کہ یار آپ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر یہ جشن ولادت کا جشن مناتے ہیں، مگر جشن ولادت کے جشن منانے میں انہوں نے اس طرح کے غیر شرعی معاملات کیے ہیں، تو اس کو مطلب کہ وہ غلط ہے، اس کو تو غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے. لیکن کیا یہ طریقہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ہم کوئی مطلب کہ اہل علم حضرات کے ساتھ، علماء کے ساتھ کوئی تحریر لے کر، کوئی رسالہ لے کر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو حدیث بتائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں، ان کے اندر خوف خدا پیدا کریں، اور صحیح معنوں میں عشق رسول پیدا ہو، تو کیا پتا کہ آئندہ سال یعنی اس سال کے کیے گئے گناہوں سے وہ توبہ بھی کر لیں، اور آئندہ سال وہ ان خرافات سے بچ کر اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جشن ولادت منائیں. جی 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 جی، یہ نظام کیوں نہیں ہمارے یہاں؟ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، اس نے تو یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے تو یہ بنایا تھا، اس نے تو وہ بنایا تھا، اس نے یہ عورتیں جمع کر لیں، اس نے یہ کر لیا. ٹھیک ہے، جو غلط کیا وہ غلط کیا، لیکن اس غلط کرنے والے کو سمجھانے کا طریقہ تو درست ہونا چاہیے، کہ سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہونا چاہیے. غلطی کو درست کرنے کے لیے صحیح انداز ہوتا ہے نا. جی 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 جی، پاک پانی سے نجاست دھلے گی نا، جی ہاں جی ہاں، نرمی سے سختی ختم ہوگی نا، ٹھیک، پانی سے آگ کو بجھایا جائے گا نا، جی 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 جی، محبت سے نفرت ختم کی جائے گی نا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ان تمام تر چیزوں کو کیوں نہیں ہم پیش نظر رکھتے؟ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ یہ بجا فرمایا. اصل میں اصلاح کا پہلو ہمارے یہ اس کا مدار دار و مدار جو ہے نا اصل میں اس پہ آ جاتا ہے. وہ حدیث مبارک جو چند ایک مرتبہ ہم نے کوٹ کی ہے، الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہی ہے. اللہ پوری حدیث مبارک جو ہے پھر آگے اس کی وہ پوری تشریح ہے. تو دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ اب اس کو آپ یہ دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا اگر مثال سے ہم سمجھیں. اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ آج کل چرسیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو اب وہ کہے گا یار بہت برا کام کر رہا ہے میرا بیٹا، تو اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کوئی طریقہ ہے کوئی؟ جی جی، بالکل ناجائز ہے. میں جا کے اس کے بارے میں فتویٰ لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا وہ اتنا کہہ کر بند کر دے گا، چیپٹر کلوز کر دے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ نہیں یار میرا بیٹا اس طرف جا رہا ہے، اب یہ اس کو جائے گا، اس کو بٹھائے گا، سمجھائے گا، دیکھو یار آپ جو کر رہے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ہمارا خاندان کا، ہمارا خاندان بھی بدنام ہوگا، ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، تمہارا مستقبل برباد ہو جاؤ گا، معاشرے میں تم بدنام ہو جاؤ گے. اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھ رہا، وہ اس سے کہے گا کہ چلو میں تمہیں نا فلاں کے پاس لے کے، وہ اس کے استاد کے پاس لے جانے کی کوشش کرے گا، اس کے کسی بڑے کے پاس لے جانے کی کوشش کرے گا، اس کے دوستوں سے رابطہ کرے گا، وہ اس کو سمجھائیں، اس کے لیے مزار پہ جا کے دعا بھی مانگے گا، اس کے بعد اس کے لیے نماز پڑھ کے بھی دعا مانگے گا. اب اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے نصیحت خیر خواہی. یعنی نصیحت کا مطلب خیر خواہی. صحیح ہے. یہ ہے اس کا خیر خواہ اصل میں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ صرف اس پر تنقید کر کے چپ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں خیر خواہی ہے، تو یہ اس کے فعل کے اوپر ایک کرٹیسزم کر کے اس کے ساتھ اسے ہٹانے کے لیے بھی کوششیں کرے گا، جو اس کے بس میں ہوگا، جو اس کے طاقت میں ہوگا. تو اب اسی کو آپ لے لیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی صرف اولاد کے ساتھ نہیں ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے اس خیر خواہی کا نہیں جو صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہو.
ماشاءاللہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، لیکن صرف اس خیر خواہی کے ساتھ اس خیر خواہی کا نام نہیں ہے جو صرف اپنی اولاد یا اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو. دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے رسول اس مسلمان حکمرانوں کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ. یہ پوری حدیث فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. عرض کیا گیا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مسلمان حکمرانوں کی اور تمام مسلمانوں کی. تو ہم اس کے چوتھے پہلو کے اوپر غور کر رہے ہیں. جب خیر خواہی کا نام دین ہے تو خیر خواہی یہی ہوگی، اگر آپ میرے دوست ہیں یا کوئی ایک شخص میرا دوست ہے اور وہ کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے تو میں صرف اس کے اوپر تنقید کر کے خاموش ہو جاؤں تو میں اس کا خیر خواہ نہیں. میں نے ایک اعتراض کر دیا تو کر دیا، بس ٹھیک ہے، میں بھی خوش ہو گیا کہ میں نے اعتراض کر دیا. لیکن اگر میں اس کا خیر خواہ ہونا تو پھر میں اسے اس برائی سے بچانے کی اور صحیح کام پہ لانے کی عملی کوشش کروں گا. تو یہی وہ نگرانی شورا فرما رہے ہیں. یہی عرض کر کوشش، جیسے آپ نے ابھی بیٹے کی مثال دی نا مفتی ساتھی، یہی انداز ہو نا. کیونکہ جب باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا نشے میں مبتلا ہو گیا، اب یہ نشے مبتلا، تو بیلا باپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ نشے کی جو عادت ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے اور یہ اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے. اگر باپ اس طرح نصیحت کرنے کی کوشش کرے نا، بدتمیز بد اخلاق، صحیح ہے، بے غیرت، خاندان کی ناک کاٹ کے رکھ دی تو نے، ذلیل اور رسوا کر دیا، نکل جا میرے گھر سے. نکل جاتا ہوں میں، ہر وقت بس بولتے رہتے، چیختے رہتے، وہ بس یہ ہوگا. خوشی کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے پتا ہے کہ نہ میرے لیے کوئی نہ رشتہ دار رہے، نہ ماحول رہا، نہ میرے لیے وہ گیدرنگ رہی، نہ میرے پیسے رہے، نہ میرے گھر رہا، کچھ بھی نہیں رہا، چھت نہیں رہا، وہ خود جا کے خودکشی کر لیتا ہے. لیکن اگر ایک واقعی دانا سمجھدار والد ہے، یقیناً اس کو وہاں جوش آتا ہے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہ اس کو ایک بڑی خوبصورت انداز سے شوگر کوٹڈ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. لیکن پہلے وہ اپنے بیٹے کے دل میں اپنا اس بات کا کانسیپٹ پیدا، اس بات کا تصور پیدا کرے گا، بیٹا میں تیرا خیر خواہ ہوں. مدینہ جب بیٹا مان لے گا کہ ہاں یہ باپ میرا خیر خواہ ہے، تو اب اس کو محبت اور پیار سے اس کے دل سے اس کی اس سے وہ جو نشے کی جو اس کے اندر جو لت پڑ گئی ہے، میوزک بھی ایک نشہ ہے، غیبت بھی ایک نشہ ہے، شراب بھی ایک نشہ ہے، مطلب ان تمام چیزوں میں ایک نشہ ہے. آدمی مست ہو جاتا ہے، آدمی بہک جاتا ہے، کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے. ان تمام چیزیں نکالنے کے لیے جو انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ نرمی، پیار اور محبت اور بیٹھ کر سمجھانے کا انداز اختیار کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا. پریکٹیسائز کر لینا بہت آسان کام ہے، لیکن برائی کو ختم کرنا جو ہے نا، برائی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کرنے کا وہ ختم کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کریں. ایک شخص نے اسٹیچو بنایا، جیسے مجسمہ بنایا، ٹھیک ہے، مجسمہ بنانے کے بعد اس نے مین چوک پر مجسمہ لا کر کھڑا کر دیا، سارے اس نے اپنی طاقت و صلاحیت صرف کر دی، کہا کہ یہ مجسمہ میں نے بنایا، اگر کسی کو کوئی اس مجسمے میں خامی نظر آتی ہے تو لکھ دے. یہ لگا کر چلا گیا، اگلے دن واپس آیا تو مجسمہ کم نظر آ رہا تھا، لکھا ہوا زیادہ نظر آ رہا تھا. ناک یوں ہونی چاہیے تو کان یوں ہونا چاہیے، تو آنکھ یوں ہونی چاہیے تو ہونٹ یوں ہونے چاہیے تھے، تو بازو یوں بنا لیتے تو فلاں یوں بنا لیتے. اب یہ تو ہو گیا پریشان کہ مجسمہ رکھوں یا توڑوں. اس پہ کسی نے اس کو آ کر سمجھایا کہ نادان، ایک عبارت یہ لکھ دے کہ جو شخص اس مجسمے میں کوئی خرابی پائے برا کر اس کو درست کر دے. اب یہ وہ سارا وہ عبارتیں مٹا کر وہ یہ لکھ کر چلا گیا، واپس آیا تو جو اس نے لکھا تھا نا وہی لکھا ہوا ہے، کوئی اور چیز لکھی ہوئی تھی نہیں. کیونکہ پریکٹیسائز کرنا تو ہر ایک بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف غلط ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کو درست بھی کر دو. تو میں نہیں کہتا کہ میری ہر بات ہر جگہ پر امپلیمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، بعض جگہ پر برائی کو پوائنٹ آؤٹ کر لینے سے بھی، مگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہوتا آدمی کی طاقت، آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو پھر وہ اس تک پہنچتا ہے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. مگر جو اصلاح کر سکتا ہے نا، اس کو اصلاح کرنے کے مدنی پھول سیکھ لینے چاہیے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے. اسی طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس محبت کرنے والے، جشن ولادت سے محبت کرنے والے، آقا کی 12ویں سے محبت کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ کہیں پر غلط کام ہو رہا ہے تو وہ اس غلط کام کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیار اور محبت اور حکمت کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ ان کی جب اصلاح کرتے ہیں تو درست ہو جاتا ہے. مزارات اولیاء لے لیجئے، کتنے خرافات ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ خرافات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ برائیاں، یہ برائیاں ہیں. دعوت اسلامی نے اپنا شعبہ بنایا مجلس مزارات اولیاء. مزارات اولیاء پر کیسے حاضری دینی ہے، اور وہاں پر جو اہم بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانا.
اور نیکی کی دعوت دینا، زائرین کو نیکی کی دعوت دینا، تاکہ ان کا انداز تبدیل ہو جائے. پھر مدنی چینل میں اس انداز کو بتا دیں کہ دیکھیں یہ مزار پر حاضری دینے کا انداز یہ تھا. تو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر جب ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ معاشرے میں درستی پیدا ہو جائے گی. جی میرا خیال ہے سوال کا جواب کچھ تھوڑا طوالت کر گیا. جی جی لبیک لبیک. نیکسٹ. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کال ہے تو لے لیں. جی جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ اگر کسی کے اخلاق خراب ہوں تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فطرتی طور پر ایسا ہے، تو کیا کوئی فطرتی طور پر بھی یعنی کہ شروع سے ہی اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو ایسا شخص اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، وہ اپنے اندر تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ اس کے متعلق مزاق فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تفصیل سے کلام فرمایا ہے، اور یہ حقیقت تو ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ فطری طور پہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اسے یوں کہہ لیں کہ مزاج ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. بعض کا اچھائی کی طرف مزاج زیادہ مائل ہوتا ہے، بعض کا جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ مزاج کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ بذات خود برے نہیں ہوتے. یعنی ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے غصہ ہے، ایک کا مزاج غصے والا ہے نا، غصہ جو ہے یہ بذات خود برا نہیں ہے. اچھا اچھا. اس کا استعمال برا ہے نا، اس کا استعمال برا ہے. تو بہت ساری جو خوبیاں ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی ہی ہوتی ہیں، جیسے سخاوت ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، رحم دلی ہے، یہ اچھی ہوتی ہیں. اور بعض کے اندر جو ہے وہ طبیعت کے اندر شدت زیادہ ہے، مزاج اس کا زیادہ گرم ہے. تو اب شریعت وہاں پر اعتدال پر لانے کا حکم دیتی ہے. تو پیدائشی اعتبار سے مزاج کے اندر فرق ہونا یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا، ایک بچہ ہی ہوتا ہے اس کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، دوسرا بچہ ہوتا ہے اس کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی اس چیز کی. تو یہ تو فرق تو ہوتا ہے. اب یہ کہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اسے یقیناً درست کیا جا سکتا ہے، اسے یقیناً درست کیا جا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے اخلاق اچھے کر دے. تزکیہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عادت حد سے بڑھ رہی ہے اسے حد کے اندر لایا جائے، جو اعتدال سے تجاوز کر رہی ہے اسے اعتدال کے اندر لایا جائے. دین اسی کے لیے آتا ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی طبیعتوں میں یہی اعتدال پیدا کیا. اور جو مرشد اور پیر صاحبان گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ جو اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، وہ تربیت یہی ہوتی تھی کہ ان کے مزاج اور طبیعت میں اعتدال پیدا کرتے تھے. جہاں پر عاجزی کرنی ہے وہاں عاجزی کرے، اور جہاں پر تحدیث نعمت کی حاجت ہے وہاں پر تحدیث نعمت کرے. تو مزاج میں تبدیلی آتی ہے. اس پر کلام تو ہے، علماء نے لکھا ہے. بعض نے کہا کہ یعنی عادت کبھی بدل نہیں سکتی، بعض نے فرمایا عادت بدل سکتی ہے. لیکن خلاصہ کلام یہ جو ہمارا مقصد ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جو برا ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، جو برا اخلاق ہے وہ اچھے اخلاق میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو مزاج کے اندر جو ہے جو شدت ہے وہ اعتدال کی حدود کے اندر آ سکتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج کے اندر بڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ 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 ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو آتا بہت زیادہ ہے، اس کا کنٹرول ہے. وہ خود کہتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے، لیکن کیا کہ وہ اس پر کنٹرول کر کر کے عادی ہو جاتا ہے. کسی کے دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، تو اب اس کا کیا کہا کہ اس کو یکدم بولے نا سخی بن جاؤ، تو ایک دن وہ اکٹھے سارے پیسے دے تو فوت ہی ہو جائے گا وہ صدمے کے اندر کہ ہے میرا پیسہ ہی چلا گیا سارا. اس کو کیا کہ وہ روزانہ 1 روپیہ دینا شروع کرے. 1 روپیہ دیتے دیتے دل اس پہ مائل ہو جائے گا کہ 1 روپیہ دے دینا چاہیے. 1 سے 2، 2 سے 10، 10 پہ 20، 20 سے 50، 100 پہ. اس کے بعد وہ ایسا سخی بن جائے گا کہ وہ ہزاروں بھی لٹا دے تو دیکھنے والے یہ کہ یار اس کو تو کیا سخی آدمی، حالانکہ اس کی طبیعت کے اندر مال کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی، لیکن اس نے اس پر قابو پا لیا، اس نے اس کے اوپر قابو پا لیا. ایک آدمی کے اندر کینہ، حسد کرتا تھا بہت زیادہ. حسد کا علاج کیا لکھا ہے؟ حسد کا علاج یہ لکھا ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں حسد ہے اس کے لیے دعا کرو. ماشاءاللہ. یعنی حسد تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کا کاروبار اتنا چل رہا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے.
حسد یہ صحیح. اب اس کا علاج یہ ہے کہ یہ روزانہ اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں. اب کیا ہوگا، ہوتے ہوتے اب نفس اس کا دبنا شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں اگر یہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچائے. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ اس سے ملتا ہے تو اب حسد اس کو کہے گا کہ نہیں، اسے ملنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ اس سے بڑے اخلاق سے ملے، سلام میں پہل کرے، اچھے انداز میں ملے. جب اپنے آپ کو مجبور کر کے یہ بار بار اس طرح کا عمل کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کی حسد کی جو طبیعت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو لہذا اخلاق کو اعتدال پر یا اخلاق سیئہ کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہمارے ماحول کے اندر، دعوت اسلامی کے اندر کتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کا پہلے کا مزاج اور اب کا مزاج دیکھ کر جو ہے آدمی کہتا رہے یار یہ وہ انسان ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہ انسان ہی نہیں ہے. اتنی تبدیلی، ایسا انقلاب اس کے اندر آ گیا تو وہ اس کے مزاج کے اندر بھی آیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں بھی آیا ہوتا ہے. یعنی جو آدمی مثال کے طور پہ ڈاکو تھا، اب ڈاکو صاحب تو رحم دل نہیں ہو سکتے نا، یعنی وہ تو ہر بات کے اوپر اپنا کلاڑا اور ہتھوڑا اور گولی اٹھانے کی بات کرے گا، لیکن اسی کو راہ چلتے کو دھکا بھی مار دیتا ہے، سوری یار معذرت ہے. اب اگر کوئی تیسرا آدمی جس نے اس کا پہلا زمانہ دیکھا اور اب کا دیکھ رہا ہے، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ وہی بندہ ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے آگے سے یوں گزر بھی جائے کوئی ٹیڑھا ہو کے تو یہ اس کو بھڑکا دیتا تھا، اور اب جو ہے اس کو پرواہی کوئی نہیں ہے. ایسی تبدیلی آتی ہے. صاحب یہ ذرا جہد مسلسل اور استقامت کے ساتھ کوششیں کرنے کے حوالے سے بھی یہ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں کہ یہ یعنی کوششیں کرنے کے حوالے سے ہمت ہار کر بیٹھ جائیں یا جو ہے وہ لڑتے رہنا چاہیے نفس کے ساتھ. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اگر سدھرنے کا جذبہ ہے تو رہنمائی بھی ہو جائے گی اور راستہ بھی مل جائے گا. صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوگا. جس طرح سونے کا ہم ارادہ پکا کرتے ہیں، سونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کھانے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، کھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کمانے کا پکا ارادہ کرتے ہیں تو کمانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. جب سدھرنے کا پکا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سدھرنے میں بھی کامیاب. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکسٹ پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ملتان سے عابد نواز ساگی بول رہا ہوں. میں نے یہ پروگرام دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا ہے. عمران اطاری صاحب بیٹھے ہیں، صالح صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جو بڑا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دین کی ترقی عطا فرمائے. مدنی چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی دے. آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جشن میلاد النبی پہ جو ہم اکثر کیک کاٹتے ہیں تو کیک کاٹتے وقت عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، وہ کاٹنا جائز ہے کہ نہیں؟ اوکے جی مفتی صاحب. کیک کاٹنا جو سادہ کیک ہے اس کا کاٹنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی جس پہ عید میلاد النبی کا لفظ لکھا ہے اسے نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی یہ لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کا لکھنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہے. یہ مزہ نہیں آ رہا، یعنی یہ ایک مقدس نام مبارک ہے اور اس کو چھری کے ساتھ یوں کاٹا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے یہ اس طرح کے اسماء مبارکہ لکھنے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. کاٹے بھی کیوں مفتی صاحب، کھا لینا، کاٹ کے بھی تو کھانا ہی ہے نا. ویسے ہی ہم جس طرح کے لوگ ہیں ہم تو کاٹتے ہی نہیں ہیں، ہم تو جوڑتے ہیں. تو ضرورت کیا تھی کاٹنے کی؟ وہ آپ نے تو خیر حکم شریعت کے حوالے سے جو بیان کیا وہ تو مدینہ. میں ایسے ایک دونوں دلچسپی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو کاٹا کاٹی کریں ہی نہیں یار، جوڑنے کی بات کریں، کاٹنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کاٹ کے بھی تو کھانا ہی ہے، کاٹ کے کرو گے کیا؟ ٹکڑے کرنے ہیں. ہاں چلو اگر بالفر کو اسے مطلب پیسز کرنے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم مطلب دینا چاہتے ہیں ایک الگ بات ہے، تو وہ کاٹا کاٹی نہیں کرو یار، جوڑا جوڑی کرو. ٹھیک. بس ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بالفرض اگر چھوٹا کیک ہو اس پہ بھی لکھا ہوا ہے تو کاٹ کے دان سے، اگر کاٹتا نہیں بھی ہے دان سے کھائے گا تو بھی اب عید میلاد النبی لکھا ہوا ہے. دیکھیے ادب کا جو دار و مدار ہے نا وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہیں. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ایک پیسٹری ہو کسی جانور کی شکل میں اور وہ کسی کو کھانے کو دی جائے، حالانکہ ہمارے ایسی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ یہ کیا نام ہے، پیرٹ ہے، طوطے کی شکل میں وہ مختلف وہ بسکٹ بنے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بلیاں بنی ہوتی ہیں، اس پر کوئی وہ نہیں ہوتا نا. لیکن بالفرض اگر یہ کتے یا خنزیر کی شکل میں کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اگرچہ وہ حرام نہیں ہو جائے گی، لیکن اسے ایک برا سمجھا جائے گا نا. یعنی کیا کھایا، تو اب جو لفظ بولا جائے گا تو آپ سمجھ لیں. اسی طرح یعنی جیسے ادھر دوسری طرف طبیعت ناگوار گزرتی ہے، مقدس اسماء کوئی بھی ہو تو ان کا جو کاٹنا اس طرح کا ہے نا، یہ ادب
کے اندر جو ہے نا بہرحال یعنی ادب کے خلاف ہی ہے یہ. اب بالفرض ایسا ہے اگر ایسا بن گیا تو اب اس کو پھینک بھی نہیں سکتے. صحیح ہے. اور اس کو رکھا چھوڑ دیں تو لازمی بات ہے یہ مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا. صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کو مٹا دیں. اچھا. کیونکہ کیک کے اوپر جو کریم وغیرہ ہے اس کو آسانی کے ساتھ ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کو ریموو کر کے اس کو برابر کر دیں. اب اس کو کاٹیں تاکہ وہ اسے یعنی نام مبارک کا کاٹنا نہ وہ قرار پائے کہ اس میں مبارک یا نبی لکھا ہوا اور اس کے اوپر چھری چلائے جا رہی, یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. 2 more پلیز. محمد شمون رضا عطاری قادر پرامہ مدینہ الاولیاء ملتان. حضور الحمدللہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد کے حوالے سے مدنی پھول چن رہے ہیں. واقعتاً جشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبھی مناتے ہیں اور منانا چاہیے. اس حوالے سے بعض اوقات شیطانی وصف ڈالتا تھا یہ لوگ جشن مصطفیٰ تو مناتے ہیں لیکن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان نہیں کرتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے مقاصد کے حوالے سے بڑا پیارا ہی موضوع رکھا. دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو میری طرف سے مبارک ہو. واقعتاً ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم جشن میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بھی کہیں بڑھ کر ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھیں اور پھر ان کو آگے پہنچانے کی اپنانے کی ہم کوشش کریں. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی چینل کو دعوت اسلامی کی تمام سلسلوں کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. حافظ محمد شکیل نام ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو میوزک کے ساتھ نعتیں چلتی ہیں ان کے بارے میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلا تاثر آیا تھا میں اس کے حوالے سے ایک سوال مفتی صاحب کی خدمت میں خود عرض کرنا چاہوں گا مجھ سے اور نگرانی شورا سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ تصور ان کے منہ سے اب نکلا ہے, میں یہ کہوں کیا یہ تصور درست ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان نہیں کرتے یا میلاد منانے والے جو بزرگان دین ہیں وہ اس طرح کی محفلوں میں اس طرح سے کلام نہیں ہوا ہے ماضی کے اندر بھی تاریخ میں بھی, اور دعوت اسلامی کے حوالے سے جو ہے جو یہ نگرانی شورا سے بطور خاص پوچھوں گا کیونکہ یہ تحریک بننے کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقصد کو پورا کیا جائے. سبحان اللہ. تحریک کیا بنی؟ دعوت اسلامی. یہ کیا بنی پھر؟ کیا بات ہے. تمام سنتوں کو جو حتی الامکان جو سنتیں آتی ہیں تو وہ ان کو لانا, نمازی بنانا, پرہیزگار بنانا, حرام اور حلال کی تمیز سکھانا, یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا, یہ سب کیا ہے؟ تو دعوت اسلامی تو اپنے عمل کے ذریعے جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک اس مقصد کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگی. بہت خوب, بہت ایک آدھ دن کا نہیں, یہ تو خاص ایک نام کے ساتھ آج ایک سلسلہ کیا گیا. ورنہ دعوت اسلامی تو پوری کی پوری سلسلے کو نام ہی اس کو دعوت اسلامی کا نام دے دیں. مدینہ اور کیا ہے, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ وہ سوال تھوڑا سا وسیع تھا, صرف دعوت اسلامی کے حوالے سے نہیں, یعنی دعوت اسلامی سے باہر جنرل حوالہ کیا تھا اسے انہوں نے دعوت اسلامی کے حوالے سے پوچھا. اصل میں علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بطور خاص جب 12ویں شریف یا اس کے قریب کے جو ایام ہوتے ہیں تو اس میں فضائل کے بیان اور میلاد شریف کے بیان کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ وقت یعنی صرف ہوتا ہے. چونکہ بطور خاص مناسبت ہوتی ہے اس لیے اس کے اوپر زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے. باقی جو پورا سال بیان کیا جاتا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان 12 دنوں میں یا اس ماہ مبارک کے اندر بھی جو بیانات ہوتے ہیں تو علماء کے بھی جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فضائل کے ساتھ جو ہے وہ نماز, تعلیم, سنت پر عمل, یہ ساری چیزوں کا بیان ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے بیسیکلی جو بھی کام دعوت اسلامی شروع کرتی ہے تو چونکہ دعوت اسلامی کی جو ویورشپ ہے یا جو دعوت اسلامی سے وابستگان ہے بیسیکلی وہ اس قدر بڑا ہے کہ جب ایک کام شروع ہوتا ہے نا تو وہ ہر ایک کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یکدم جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں شروع ہوتا ہے اور ہزاروں جگہوں پر شروع ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا یعنی ہیوج والیوم ہے اس کا, اس لیے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اور علماء جو بیان کرتے ہیں چونکہ وہ انفرادی بیان کرتے ہیں اور وہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کسی شہر میں بیان کیا, کراچی کے اندر ہزاروں علماء نے بیانات کیے ہوں گے لیکن چونکہ وہ بیان میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں نہیں گیا تو بیان انہوں نے بھی کیا ہے لیکن انہیں اپنے محلے میں بیان کیا. دعوت اسلامی کے بعد جیسے اب چینل ہے یا اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمارا
ایک کتاب ایک رسالہ نکلتا تو وہ بھی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. جی جی. تو یوں دعوت اسلامی نمایاں ہے اس کام کے حوالے سے. تو دعوت اسلامی کی خدمات جو ہے وہ اس میں یعنی بہت زیادہ ہیں اور اس کا کام بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. باقی الحمدللہ بیان کرنے والے سارے بیان کرتے ہیں, باقی کسی جگہ کمی ہو تو بار ان کو بھی بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. نعتوں کے حوالے سے جو سوال تھا اس کے جو مدنی پھول عطا فرما دیجیے. میوزک کے ساتھ نعتیں جو ہیں میوزک کے ساتھ تو نعتیں جائز نہیں ہے. میوزک جو ہے وہ ناجائز ہے. تو جو ناجائز ہے اس کو نعت کے ساتھ ملا دینا یہ اور زیادہ اس کو اس کی قباحت کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ میوزک کو ملانے کا تصور اللہ کرے ختم ہو جائے. بھائی صاحب لرز نہیں جانا چاہیے. ایک طرف اتنی مقدس نام ہے, گلی کے کونے پر گلی اور محلوں میں میوزک بجانا یہ ویسے ہی ناجائز. لیکن اب کوئی یہ میوزک اٹھا کر اللہ نہ کرے مسجد میں لے آئے تو اس کی قباحت بڑھ ہی جائے گی نا. جی بالکل. تو اب مطلب کہ نارملی طور پر میوزک بجانا یہ ویسے ہی ناجائز ہے, لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ میوزک کو لے کر آ جانا یہ تو بالکل ایک وہ آدمی کو اس کی غیرت اور اس کا جوش ایمانی کہاں ہے, پھر اس کی غیرت ایمانی کہاں ہے. تو ہر ایک غیرت مند مسلمان کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں عقل سلیم عطا. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. تو مدنی چینل کے سلسلوں سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہمارے حصے میں آتی رہیں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے عزم کا بھی اظہار کریں, غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پہ زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد پر تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل سے وابستہ رہیے, اس کے سلسلے دیکھتے رہیے, علم دین کے موتی اپنے دامن میں سمیٹتے رہیے. انشاءاللہ پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا.